اب اس کے اندر قیام کی استطاعت ہے، اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے. یا مثلاً پہلی رکعت میں اس کو لگا کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ گیا وہ، لیکن دوسری رکعت میں اس کو ایسا لگا کہ ٹھیک لگ رہا ہے ابھی، اب میں کھڑے ہو سکتا ہوں، تو دوسری رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. کوئی بولے گا پہلی بیٹھ کے بعد میں کھڑے ہو کے کون سی نماز نکالے؟ اس حدیث سے یہ بات آتی ہے کہ قیام اصل ہے. جب آدمی کوئی وہ حالت ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے قیام نہیں کر سکتا تھا، اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ تو ایک ایک حدیث سے دیکھیے ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی. اس میں یہ بھی بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھے آدمی کو بھی، نیک انسان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اور دین میں اتنی رخصت ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا دین ہم کو دیا ہے کہ جس میں انسانوں کی مجبوری کی پوری رعایت ہے کہ ایک آدمی مطلب نہیں قیام کر سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. یہ نہیں کہ تم کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی تکلیف تم کو، چاہے تم چکر آ کے سر دیوار سے ٹکرا جائے تمہارا پہلی صف میں، تب بھی تم کو کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا. ایسا ہے نہیں، بیٹھ کے پڑھو. اس سے ایک انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا ہے. وہ نہیں بول سکتا کہ طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا. طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹھ کے پڑھ، لیٹ کے پڑھ، لیکن تو یہ نہیں بول سکتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو قیام کی اہمیت اس سے ہم کو معلوم ہوئی. اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے. مثلا ایک آدمی کشتی میں ہے، مچھیرے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں. اب وہ مچھیرے گئے ندی میں ناؤ لے کر، سمندر میں، دریا میں، جہاں بھی گئے. اب ناؤ میں کھڑا ہو رہا تو ناؤ ڈولنا شروع، اللہ اکبر، اے اللہ بچا. کھڑے نہیں ہو سکتا ہے وہ، تو کیا اس کے لیے نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے؟ لیکن یہ بیمار نہیں ہے. یہ مسئلہ تو بیمار کے لیے ہے نا، ان کو بواسیر کا مسئلہ تھا. تو اب کیا کشتی میں جو آدمی ہے وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ یہ بیمار کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ ہاں، حالات کے حساب سے پڑھ سکتا. کون بولا آپ کو؟ سب چپ ہو گئے تم بھائی. نہیں، ہاں حدیث بیمار کے لیے ہے، یعنی کوئی بھی کر سکتے، اس لیے کہ واو 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 آیا ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے قرآن میں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کے پوچھنے پر جواب دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ صرف بیمار کی استطاعت نہیں ہو تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. ایسا بتایا آپ نے؟ آپ نے بتایا اگر نہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ. تو صرف بیمار ہی میں استطاعت نہیں ہو سکتی، ایسا ہے کیا؟ یہاں پر مسئلہ کس کا ہے؟ بیمار کا ہے یا استطاعت کا ہے؟ تو اصل مسئلہ استطاعت کا ہے، نہ کہ بیماری کا. تو اگر کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتے ہوئے اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے تب بھی اس کے لیے کیا مسئلہ اپلائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اصل مسئلہ کس کے بارے میں ہے؟ استطاعت کے بارے میں ہے، نہ کہ بیماری کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کیا فرمایا؟ صلی قائما فإن لم تستطع. تو بیمار تو پہلے سے ہے، معلوم ہی ہے، لیکن بیمار کی بھی استطاعت اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کی ہے تو کیا کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ بیماری سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے. اگر تو بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھ، اگر بیمار نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ. تو کس سے جڑ گیا مسئلہ؟ لیکن بیمار کو کیا بول رہے ہیں؟ اگر تو اے بیمار، تو اس کو بھی کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا، لیکن اگر تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے تو کیا کر؟ تو معلوم ہوا کہ مسئلہ صرف بیمار سے جڑا ہوا نہیں ہے، مسئلہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ تو اب چاہے وہ بیمار ہو یا بے بیمار ہو، غیر بیمار ہو، صحت مند ہو، اگر وہ کشتی میں جاتا ہے اور کشتی کے کھڑے ہونے سے امبیلنس ہوتا ہے اور الٹے ہونے کا ڈر ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ بیٹھ کے پڑے گا. اور میں نہیں سمجھتا اس کو لیٹنے کی نوبت آئے گی. تو بولے چلو لیٹ کے بھی کشتی میں پڑھتے تھوڑا ایسا، تو ایسا میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی نوبت آتی کشتی والے کو. تو وہاں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. تو وہ تمام حالات جن میں قیام کی استطاعت نہیں ہو ان میں کیا کر سکتا ہے آدمی؟ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے کی نہیں تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ مسئلہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہے. دیکھیے حدیث میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں حدیث میں سب ہے کیا؟ اب تم کو نہیں دکھتا تو ہم کیا کریں؟
ہے کہ نہیں؟ کوئی اس میں یعنی زبردستی ہم ثابت کر رہے ہیں کسی چیز کو؟ نہیں، صاف ستھرا دین ہے. اب کسی آدمی کو نہیں سمجھے اور پھر ادھر ادھر دوڑنا شروع کرے تو اس کی مرضی ہے. لیکن ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ احادیث میں، قرآن و سنت میں سب ہے، اور اگر یہاں نہیں ملتا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمارے سلف ہمارے لیے موجود ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور اہل علم ہیں. اگر ہم کو اس میں نہیں ملا تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ لیتے ہیں جو صاف صاف وہ استنباط کر کے بتا رہے ہیں. زبردستی کوئی چیز ثابت کرے کوئی آدمی، اس کو ہم لیتے نہیں لیتے. اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے کہ قیام میں جب آدمی کھڑا ہوگا اس کے بعد اس کی نگاہ کہاں ہو. نماز کے لیے سنت یہ ہے کہ ایک آدمی قیام میں اپنی نگاہ کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پر رکھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. امام ابن خزیمہ، امام البیہقی نے الکبریٰ اور اسی طرح سے امام الحاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. الارواء کا مطلب ہوتا ہے ارواء الغلیل. یہ کتاب ہے جس میں حدیثوں کے بارے میں کون سی حدیث کن کتابوں میں ہے اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے. یہ شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے، اور جو اس دور کے بہت بڑے پچھلی صدی کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، تو محدثین میں سے گزرے ہیں، جن کا نام سنتے ہی بہت سارے ہمارے مقلد بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا کام کر کے گئے کہ آج ہم بتا سکتے ہیں یہ حدیث آپ بتا رہے نا وہ ضعیف ہے، تو بولتے ہیں البانی کی وجہ سے تم لوگ ایسا کر رہے ہو. کیونکہ شیخ البانی نے بہت ساری جھوٹی ضعیف حدیثیں کھول کے وضاحت کر دی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو اب ظاہر بات ہے جس کے مسئلے ضعیف ثابت ہو رہے ہیں اس کو خوشی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. تو بہت سارا کام انہوں نے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ایسے علماء جو اس دور میں پیدا ہوئے انہوں نے اتنا کام کر دیا کہ آج اس سے استفادہ ہم کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ البانی کے مقلد ہیں، ایسا نہیں ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے ایسا نہیں کیا میں کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے تم بھی ضعیف مانو، ایسا نہیں کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے لہذا تم بھی آنکھ بند کر کے مانو، انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ حدیث ایسی ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کی یہ سند ہے، یہ اتنی کتابوں میں ان سندوں سے آئی ہے، اس میں یہ راوی ہے، اس راوی کو امام احمد، امام فلاں، امام بخاری، امام ابن معین وغیرہ وغیرہ نے اس راوی کو ایسا کہا ہے، تو قاعدے سے یہ حدیث ضعیف ہوئی. تو انہوں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے کہ کیوں ضعیف، تاکہ کوئی آدمی نے بولے کہ امام البانی شیخ البانی ضعیف بولے تو ضعیف کیا. ان کی جو دلیل ہے وہ سب سامنے ہے ہمارے. دیکھیے بتا رہے نا وہ کیوں ضعیف، تو جب وہ بتا رہے ہیں تو ہم اس دلیل کی اتباع کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ رہے ہیں. تو ارواء الغلیل ایسی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ساری حدیثوں کے سلسلے میں تفسیر دی ہے. کوئی دیکھنا چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے، وہ موجود ہیں، وہ کتابیں چھپی بھی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ کہاں تو آپ کو جانا پڑے گا مصر کی پرانی لائبریری کے ایک دم اندر تہ خانے میں. بعض لوگ بولتے ہیں ہماری دلیل سب وہ کتابیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ مصر میں. کچھ لوگ تو بولتے ہیں وہ ہماری کتابیں بہت تھی، تاتاریوں کا جب فتنہ آیا نا ان لوگوں نے سب کتابیں ہماری دریا میں ڈال دے بہ گئی، تو ہماری ساری دلیلیں اس میں گئی. تو ہمارے پاس بھی دلیل تھی سب چیزوں کی، لیکن وہ کتابیں کیا ہو گئی؟ ہماری بہ گئی. تو ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے ہم نے ان کا رد بھی لکھا تھا، وہ بھی اس میں بہ گئی. ہمارے ایک بھائی نے بھی جواب دیا، کہا کہ ہاں تمہاری بہ گئی نا، تو ہماری بھی جتنی کتابیں تھی اس کے رد میں تھی، اس میں اس کو غلط بتائے تھے ہم نے، وہ بھی گئی اس کے اندر. اگر تمہارا صحیح تو پھر ہمارا بھی صحیح ہے. کچھ بھی ایسا بولتے کہ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے، لہذا کعبہ میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی. اس حدیث میں اس کی تفسیر نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی عام روایات ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جب گئے تو وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. تو کعبہ میں جا کر آپ نے نماز پڑھی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منها، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ آپ باہر آئے. تو کعبہ میں آپ گئے اور وہاں پہ جو نماز آپ نے پڑھی تھی اس نماز میں آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ یہ اس باب میں سب سے صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ بھی اور روایت ہیں لیکن سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں انسان کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی آدمی گئے کعبہ میں نماز پڑھے تو یہ حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. باہر کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے سے کون آ رہا، مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ صحیح ہے؟ یہ خلاف سنت ہے کہ نگاہ کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اپنے سجدے کی جگہ پر. یہ نہیں کہ سارے سجدوں کی جگہ پر دیکھیں، اپنا سجدہ جو سامنے ہے. اور یہ نہیں کہ آدمی نماز میں جو ہے سامنے سے آنے والوں کو بھی دیکھے. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا شرارتی ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو سامنے تو اس کو کہتے کیا بات نیچے دیکھو، وہ بھی نیچے دیکھتا ہے. تو ایسا نگاہ جو ہے یہاں وہاں نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی طرح ادھر ادھر آدمی دیکھے، بچے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ابو بھی دیکھ رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سب کیا ہے؟ نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے. اور اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نگاہ بھٹکتی ہے ہماری، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں آنکھ بند کر کے دھیان کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو سنت آنکھوں کا بند رکھنا ہے یا کھلا رکھنا ہے؟ کھلا رکھنا ہے. آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. اس لیے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی اس میں آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ تو نگاہ کھلی تھی کہ بند تھی؟ سجدے کی جگہ پہ کب ہوگی؟ جب بند ہوگی تب یا کھلی ہوگی تب؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سجدے کی جگہ پر تھی. اور کسی بھی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہوں. کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آنکھ بند کرنے سے ہم کو خشوع نصیب ہوتا ہے اور نماز میں خشوع ضروری ہے، تو کیا یہ دلیل اور استدلال صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں؟ ایسی خشوع کی ہم کو ضرورت نہیں جو خلاف سنت ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو ہم کو خشوع کے لیے مسنون طریقے کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے طریقے کی. کوئی آدمی پھر کل کو کہے گا اس کے نماز میں دروازے کی طرف دیکھنے، امام صاحب کو دیکھنے سے ایسا ہوتا ہے. آپ اپنی طرف سے کچھ بھی طے کر سکتے نماز میں؟ نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھلی رکھی تو سنت نماز کی یہی ہے کہ آپ آنکھیں کھلی رکھیں. دوسری بات یہ کہ حدیث میں اس بات کی ہم کو تاکید ہے کہ اگر آپ کے سامنے سے کوئی آدمی جاتا ہے، آپ کی نماز توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کب روک سکتے ہیں؟ آنکھ بند کر کے. اتنے گیانی آپ ہو گئے کہ آپ کو برابر معلوم پڑتا کون جا رہا کون نہیں جا رہا ہے. تو آپ کب یہ کر سکتے ہیں؟ جب آپ کی آنکھیں کھلی ہو. تو آنکھیں بند کرنے میں نماز کا اور بھی نقصان ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نماز میں آنکھ کیا رکھے؟ کھلی رکھے. اور کہاں رکھے؟ اپنے سجدے کی جگہ پر رکھے. تو یہ نماز کی سنت ہے. اب کب کب رکھ سکتا ہے یہ؟ پوری نماز میں؟ ہاں. اور سلام کے وقت بھی ایسا کرے گا. دیکھیے اس میں حالتیں کون کون سی ہیں. نماز شروع ہو گئی، اب قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور اتحیہ. 4 حالتیں نماز کی. قیام میں کہاں ہوگی؟ رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پہ نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں رکوع میں آپ کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ پاؤں کے انگوٹھوں پہ.
اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک وقت دو چیزوں کو دیکھے. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. ایک آدمی ایسا تو دیکھ سکتا ہے لیکن واقعی دیکھنا جس کو بولتے ہیں وہ ایک ہی چیز کو دیکھ سکتا ہے. تو اب انگوٹھا جب دیکھ رہا ہے اپنا تو یا تو اس کو دیکھے گا یا تو اس کا, دونوں کو ایک ساتھ کیسے دیکھے گا؟ یا تو اس کو رائٹ لیفٹ کرتے رہنا پڑے گا, اس میں بھی میجورٹی مائنورٹی اس کی ہوگی. تو یہ کون سی سنت لائے آپ, کہاں سے لائے؟ اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ نماز میں پاؤں پہ نگاہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. مزید اس میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں پہ نگاہ رکھنے کی وجہ سے سر اور جھک جاتا ہے, جو کہ نماز میں سیدھا ہونا چاہیے. تو رکوع میں آدمی نگاہ کہاں رکھے گا؟ سجدے کی جگہ پر. پھر آ گیا سجدہ. اب بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں ناک کو دیکھیں تو اس کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی آنکھ کی. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں بعض اوقات ناک پہ, اور بعض لوگ دلیل بھی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو ڈاکٹر بھی بولتا ہے اس سے آنکھ کی ایکسرسائز ہوتی ہے. کوئی ضرورت نہیں, نماز کے باہر کرو آپ ایکسرسائز. نماز میں ناک کے سرے پر یہاں نگاہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. وہ بھی نگاہ کہاں رکھنا چاہیے؟ اپنے سامنے سجدے کی جگہ پر. جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے وہاں پہ نگاہ رکھیے, آنکھ کھول کے رکھے وہاں پہ. اس میں ناک پہ نگاہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر لمبا سجدہ اگر ہوا اس کا اٹھنے کے بعد آنکھ سیدھی ہونا مشکل ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک آدمی کو کوئی اس کی دلیل نہیں کہ وہ ناک پہ اپنی انگلی رکھتی ہے, جو ہے نگاہ رکھے اور اس طرح سے سجدہ کرے, اس کو سامنے دیکھنا چاہیے. پھر اور حالت کون سی بچ گئی ابھی؟ تشہد کی. اس حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ نہیں ہے. اس حالت میں کہاں رکھنا ہے نگاہ؟ تشہد کی اس انگلی پر, شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں, سبابہ جس کو کہتے ہیں. تو اس انگلی پر نگاہ رکھنا کیونکہ اس کی دلیل آگے آئے گی. لیکن دو سجدوں کے بیچ میں بھی بیٹھتا آدمی تو وہاں کیا کرے گا؟ سجدے کی جگہ پر ہی رکھے گا. بعض لوگ کہتے ہیں اس حالت میں دامن میں نگاہ رکھنا چاہیے. کون بولا آپ کو دامن میں نگاہ رکھنے کی؟ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے بنا کے رکھی ہیں. ہمارا مطالبہ ان سے یہ ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ان سب چیزوں کی ہم کو دلیل دو. ہمارے پاس دلیل ہے, ہر چیز کے لیے دلیل ہے کہ آپ کو کب کہاں نگاہ رکھنا ہے. پوری نماز آ گئی, خلاص پوری نماز میں عائشہ فرماتی ہیں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ تھی. اب اگر اس کے علاوہ کوئی دلیل ملتی ہے, جیسے میں نے بتایا آگے وہ دلیلیں بھی آئیں گی, تو پھر بس اسی جگہ نگاہ رکھنا ہے. ورنہ اصل کیا ہے اس میں؟ سجدے کی جگہ پر ہے. اور سلام کے وقت میں نگاہ کہاں کرے گا آدمی؟ اپنے دائیں اور بائیں, جو بیٹھا ہو اس کے چہرے کو دیکھنا ہے. تو وہ آگے انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی. تو نماز میں نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. اور آنکھ بند کرنے کے مقابلے میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھنے میں زیادہ کنسنٹریشن ہوتا ہے, کیونکہ آنکھ بند کرنے سے نہ جانے کیا کیا, لیکن چٹائی سامنے رہے گی اس کے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک آدمی جب نماز پڑھے گا اس کے سامنے ایک جگہ ہے کہ اس پہ نگاہ اس کی ہے, لیکن آنکھ بند کرنے سے کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے, اس کا دھیان زیادہ بھٹکے گا اگر آنکھ بند کرتا ہے. اس کے لیے نماز کی سنت یہ ہے کہ آدمی نماز میں نگاہ کو کہاں رکھے. کس کی روایت ہے یہ؟ کون سی صحابی ہیں؟ عائشہ ہیں. کہاں یہ نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معلوم ہوا کہ کعبہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی تفصیلی روایت انشاءاللہ میں اگلے درس میں دوں گا کہ آپ کعبہ میں گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی اور کیسا آپ نے ادھر پلر چھوڑا, کہاں ایگزیکٹلی آپ نے نماز پڑھی. اگلے درس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ضمن کچھ چیزیں آئیں گی آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ تفصیل بھی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ایسی ساری چیزیں دیکھیں گے. تو میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا ہے. یہ روایت صحیح ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں موضع سجود ہی کا مطلب ہے سجدہ کی جگہ. اس لیے آپ دیکھیں میں نے جو کہا اپنے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے, حدیث میں خود اس کا اشارہ موجود ہے. کیا فرماتی ہیں کہ ما خلف بصرہ موضع سجودہ, آپ کے سجدے کی جگہ سے آپ کی نگاہ نہیں ہٹی. تو آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ اپنے سجدے کی جگہ پر. حدیث میں الفاظ خود ہی موجود ہیں. لہذا یہ باتیں آج ہم نے سیکھی. انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم تکبیر سے شروع کریں گے.
اگر کسی کا اس ضمن میں سوال ہے، آنے والے مسائل نہیں، اس ضمن میں سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ 10 منٹ میں ہم لوگ اس کو فنش کریں گے۔ سوال ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بلکہ اس کا دوسرا ٹکڑا کہ وہ انما لکل امرئ ما نوى، اگر کسی آدمی کی ظہر کی نماز چھوڑ گئی ہے تو کیا وہ عصر میں شریک ہوتے وقت میں ظہر ہی کی نیت سے شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ظہر کی نماز ہے 4 ہے، عصر کی نماز ہے 4 ہے، اگر کسی کی چھوٹ گئی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز چھوٹنا چاہیے، کبیرہ گناہ ہے کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دے، بلکہ احادیث کی روشنی میں یہ کفر ہے۔ تو آدمی جانتے بوجھتے نماز چھوڑے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن کسی عذر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، آیا، بیوی سے کہا لیٹ جاتا ہوں، مجھ کو اٹھانا نماز کے لیے، وہ بیچاری بھول گئی، یہ عصر ہو گئی، ظہر کی نماز نکل گئی۔ اب عصر کا وقت آیا، مسجد میں دوڑا دوڑا گیا کہ پہلے پڑھوں گا، دیکھا جماعت کھڑی ہوئی ہے، اب وہ جماعت میں شریک ہو یا نہیں؟ اب وہ کیا کریں؟ ظہر کی نیت کر کے امام کے ساتھ عصر میں شریک ہو اور اس کے بعد میں پھر عصر کی نماز انفرادی پڑھے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی نفل کی نیت سے امام کے ساتھ شریک ہو اور اس کے بعد میں ظہر بھی پڑھے اور عصر بھی پڑھے، ایسا بھی وہ کر سکتا ہے۔ دونوں میں سے جو چیز کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دونوں کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ جو احکام ہم دیکھ رہے ہیں یہ فرض نماز کے لیے ہے، لیکن اگر نفل نماز کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اس سے ثواب اس کا آدھا ہو جائے گا۔ جیسے تہجد کوئی پڑھ رہا ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، تو آدمی اگر بیٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ فرض کے لیے ہے۔ دیکھیے چٹائی، جا نماز، مسجد کی جو جگہ ہے اور مسجد کی دیواریں بھی، سامنے کا حصہ بھی، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ذہن منتشر نہیں ہو۔ مسجدوں میں بہت زیادہ نقش نگاری یا اسی طرح سے جا نماز میں بہت ساری ڈیزائن، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ذہن بھٹکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسا جا نماز ہو جس کے اوپر اس طرح کی کوئی نقش نگاری نہ ہو، سادہ سا ہو جس پہ آدمی نماز پڑھ لے، اس کا ذہن نہیں بھٹکے۔ لیکن نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ کون سی نماز امام کی ہے اور کون سی مقتدی کی ہے؟ امام اثر پڑھ رہا ہے، ہم بھی اثر پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ نماز ہوئی نا ہماری۔ ایک امام جو مقامی ہے وہ کتنی پڑھتا ہے اثر کی؟ 4، اور اگر کوئی آدمی آ کے شریک ہو گیا، یہ مسافر ہے تو اس پر قصر ہے، لیکن قصر اکیلے اور امامت کی صورت میں ہے۔ اگر وہ امام مقیم کے پیچھے ہو جائے تو وہ پوری پڑھے گا، یہی سنت ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ امام کے پیچھے اگر یعنی مسافر ہے وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو میں نے یہی کہا کہ اگر کوئی آدمی ظہر اس کی رہ گئی ہے اور وہ مسجد میں آیا اور واقعی شرعی عذر اس کا تھا، گناہگار وہ نہیں تھا، اور وہ آدمی دیکھتا ہے کہ امام ابھی عصر کی جماعت میں کھڑا ہو چکا ہے، تو اب یہ ظہر والا آدمی امام کے پیچھے شریک ہو سکتا ہے ظہر کی نیت سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔